بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک، اور امید ہے کہ آپ نے اپنے سبق کی تیاری بالخصوص آیت نمبر 1 سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 کی تیاری کی ہوگی، باقاعدہ اس کی مشق کی ہوگی۔ لائیو کالز بھی اب آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، لائیو کال کر کے آپ اپنا سبق سنا سکتے ہیں، پچھلی صورتوں کو بھی آپ سنا سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کو بھی آپ درست کر سکتے ہیں اپنی، اور بقیہ جو صورتیں ہیں ہم نے جو پڑھائی ہیں آپ ان کو بھی سنا کر اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز اب ہم آیت نمبر سورۃ النصر کی آیت نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں اور پہلے اس کی حرکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 2 ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آیت نمبر 2 میں پہلا حرف واو ہے، واو پر زبر کی علامت ہے، اور پھر را ہے، را پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر حمزہ ہے، حمزہ پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر یا ہے، یا پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، پھر تا ہے، تا پر بھی جزم، تا پر فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، پھر لام ہے، لام پر بھی کوئی حرکت نہیں، اور پھر نون ہے، نون پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے، اور پھر اس پر فتحہ کی علامت یعنی زبر کی علامت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد نون کے بعد الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، اور پھر سین ہے، سین پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد یدخلون میں پہلا حرف یا ہے، یا پر جزم، یا پر فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر دال ہے، دال پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر خلونہ میں پہلا حرف خا ہے، خا پر جزم، خا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اور پھر لام ہے، لام پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، پھر واو ہے، واو پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، اور پھر نون ہے، نون پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر فی میں پہلا حرف فا ہے، فا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور پھر یا ہے، یا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور پھر دال ہے، دال کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور پھر یا ہے، یا پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، اور پھر نون کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام پر سب سے پہلے الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں، لام پہلا حرف لام خالی ہے، دوسرے لام پر تشدید یعنی کھڑے زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر ہا ہے، ہا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد افواجہ میں پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر فا ہے، فا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور پھر واو ہے، واو پر فتحہ کی علامت یعنی زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں، خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، پھر جیم ہے، جیم پر دو زبر ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم نے بتایا تھا آپ کو، تو یاد رکھیے کہ جیم پر تنوین کی علامت یعنی دو زبر موجود ہیں، اور اس کے بعد الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں، تو اب ہمیں جب بھی آخر میں الف آئے گا تو ہمیں جیم کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ الحمدللہ آخری حرف پر ویسے ہی ساکن ہے، آخری حرف پر کوئی حرکت نہیں، تو یہ جب ہم یہاں پڑھیں گے افواجا، پورے اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو پوری آیت بنے گی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ناظرین الحمدللہ آیت نمبر 2 کی ہم نے حرکات کی وضاحت کی، اب آیت نمبر 2 کی ہم اس کی اسپیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے جوڑ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن ذہن میں رہے، ان حرکات کو ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ جب حرکات کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں اس کا جوڑ کرنے آئے گا، آپ جانیں گے کہ حرکات میں زبر زیر پیش کون سی ہے، جزم کون سا ہے، ضمہ کون سی ہے، تنوین کیا ہے، تشدید کیا ہے۔ جب آپ نے سب جانا اب آپ کے لیے جوڑ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین اب اس کا جوڑ کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ میں پہلا حرف واو ہے، واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور را پر بھی فتحہ کی، تو واو زبر و، را زبر را، ورا، حمزہ یا زبر ای، ورأی، تا نون زبر تن، نون الف زبر نا، ورأیتنا۔ ہم نے تشدید کا یہ اصول بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی جس حرف پر تشدید ہوگی تو تشدید کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماقبل یعنی پہلے والے حرف متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ، اور دوسری مرتبہ یہ اپنی حرکت کے موافق یعنی کہ جس پر جو بھی حرکت ہوگی یہ آگے سے ملانا ہوگا تو پھر آگے حرف سے ملے گا، اگر نہیں تو یہ جس پر کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس حرکت کے موافق یہ پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے تا کو نون سے ملایا،
تا نون زبر تن، نون الف زبر نا، ورأيتن، سين زبر سا، ورأيت الناس، یا دال زبر ید، خا پیش خو، خا پیش خو نہیں کرنا بلکہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، نہ جھٹکا دینا، خا پیش خو بھی نہیں کرنا بلکہ خا پیش خو، لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبر نا، یدخلون، فا یا زیر فی، یدخلون فی، دال یا زیر دی، نون زیرنی، دال یا زیر دی، فی دی، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، فی دین اللہ، ہا زیر ہی، فی دین اللہ. یاد رکھیے ہم نے اللہ کے لام کا یہ قاعدہ بتلایا تھا آپ کو، جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھیں گے، لائٹ کر کے پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. تو یہاں فی دین اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ فی دین اللہ، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، فی دین اللہ، ہا زیر ہی، فی دین اللہ، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر و، اف و، جیم دو زبر جن، افواجن. جب افواجن ہے، جب ہم آخر میں اس کو پڑھیں گے تو افواجن سے آخری حرف الف ہے، وہ اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، تو افواجا یعنی ایک الف یعنی دو زبروں میں سے ایک زبر گر جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے کہ جیم پر دو زبریں ہیں تو ایک زبر گر جائے گی تو افواجن سے افواجا ہو جائے گا. تو اس کا قاعدہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے الف کے قاعدوں میں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ. تو فی دین اللہ افواجہ میں الحمدللہ آیت نمبر 2 کی باقاعدہ ہم نے اس کا جوڑ، اس کی اسپیل سماعت کی. اب آئیے ناظرین ان کے مخارج کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم تیسرے حصے کی جانب بڑھیں گے. علم تجوید سے متعلق لائیو کالز کھول دی گئی ہیں آپ کے لیے، لائیو کال کر کے آپ سبق سنا سکتے ہیں، سورہ فاتح بھی سنا سکتے ہیں، سورۃ الناس بھی سنا سکتے ہیں، سورہ فلق بھی، سورہ اخلاص بھی اور سورۃ اللہب بھی سنا سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں. ناظرین سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنی اس آیت نمبر 2 کی پرناؤنسیشن یعنی مخارج کی جانب. ناظرین پہلا حرف ورأیت الناس میں پہلا حرف واو ہے. آیت نمبر 2 کی ابتدا ہے ورأیت الناس سے، تو پہلا حرف واو ہے. واو حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. پھر را ہے، را حروف طرفیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج ہم نے پچھلی آیت میں بتلایا تھا. اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی کہ یہ گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. پھر یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی. پھر تا ہے، تا حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی کی کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے. لام حروف طرفیہ میں سے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی. نون، نون بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد الف ہے، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد سین ہے. سین کا مخرج، سین 3 حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، یعنی ز، سین اور صاد. یہ 3 حروف سیٹی والے حروف بھی کہلاتے ہیں، حروف صفیریہ. ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد یدخلون میں پہلا حرف یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی. دال حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہم نے کر چکے. اور اس کے بعد خا ہے، خا حروف حلقیہ میں سے اور گلے کے ٹاپ آف تھروٹ یعنی گلے کے اوپر والے حصے سے ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے. اور لام حروف طرفیہ میں سے، اس کی وضاحت ہو چکی. پھر اس کے بعد واو ہے، واو حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کی وضاحت بھی الحمدللہ پچھلی آیت میں بھی کی اور اس آیت میں بھی کی. اور اس کے بعد نون ہے، نون بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. اور پھر فا ہے، فا حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، فا. پھر اس کے بعد دال ہے، دال حروف نطعیہ میں سے ہے. اور اس کے بعد یا ہے، یا بھی حروف شجریہ میں سے ہے. اور اس کے بعد نون ہے، نون حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی. پھر اس کے بعد لام، اللہ کے لام 2 لام ہے، یہ بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. اس کے بعد ہا ہے، ہا بھی حروف حلقیہ میں سے ہے. پھر حمزہ ہے، حمزہ جو ہے
یہ گلے کے باٹم آف تھروٹ حروف حلقیہ میں سے ہے، باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فا ہے، فا کا مخرج کی وضاحت کر چکے، یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد واو، واو بھی حروف شفویہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ پھر الف، الف بھی جوف دہن منہ کے خالی سے ادا ہوتا ہے۔ اور پھر جیم ہے، جیم حروف شجریہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہم کر چکے۔ اور پھر اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 2 کی بھی صحیح معنوں میں وضاحت کی۔ آئیے اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی۔ اعوذ، کوشش کیجئے میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی، اور جہاں آپ کی غلطی ہو تو آپ کال کر کے، کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کال کر کے اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یاد رکھیے جب اللہ کے لام کو پڑھیں گے، جہاں اللہ کا نام ہے تو اس سے پہلے را پر ضمہ کی علامت موجود ہے، تو ہم یہاں نصر اللہ ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ کے لام کو فل ماؤتھ اور منہ کو بھر کر پڑھیں گے۔ تو نصر اللہ، اور والفتح میں آخری حرف حا ہے، تو اس کو جب وقف کریں گے تو حا کو بھی تھوڑا سا واضح کریں گے، والفتح۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہاں دیکھیے اللہ کا نام یہاں بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھیں گے، لائٹ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے نون ہے، اور نون کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، تو ہم یہاں پڑھیں گے فی دین اللہ، یہاں فی دین اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ ذہن میں رہے۔ آئیے ناظرین اب ہم اپنے تیسرے پورشن کی جانب بڑھتے ہیں، تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، اور تیسرے حصے میں آپ جانتے ہیں ہم علم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، تو آج تجوید کے رول میں سے ہم آپ کو الف کے بارے میں کچھ ضروری معلومات دیں گے کہ الف کا مخرج، الف کو کس طریقے سے ادا کیا جائے، اس سے متعلق بہت ضروری ہے، اور ہمارے ناظرین اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹی وی اسکرین کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے بارے میں ضروری معلومات، آپ غور کر رہے ہیں، ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر لکھا ہوا ہے الف کے بارے میں معلومات۔ سب سے پہلا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میم پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد الف ہے تو الف ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں۔ اسی طریقے سے لا ہے، لا پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلا حرف لام ہے، دوسرا الف ہے، تو لام پر زبر یعنی فتح کی علامت ہے، اور پھر اس کے بعد غور کیجئے، میں بڑا کر دیتا ہوں، دیکھیے یہ ما ہے، پھر لا ہے، اور پھر با ہے، تو میم پر زبر کی علامت ہے، اور الف خالی ہے، ریڈ کیا ہوا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسز اختر بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ مسز کیا نام بتایا؟ مسز اختر، مسز اختر، جی بہن آج کا سبق سنائیے۔ میں سبق سنانا چاہتی ہوں، تو میں ایک پوچھنا چاہتی ہوں، جو استغفار آتا ہے کچھ جگہ میں نے پڑھا تو استغفار ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، کچھ جگہ میں پڑھا ہے تو اس نے حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفار پڑھنا چاہیے؟ اس کا پلیز مجھے بتائیں کہ میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے۔ اصل میں جہاں کہیں قرآن کریم کی آیت ہے تو وہ تو پوری آیت کے مطابق ہوگا کہ پچھلی آیت ماقبل حرف پر کیا حرکت ہے، لیکن اگر تو قرآن کریم کی آیت نہیں اور آپ ایسا ورد کرنا چاہتی ہیں تو پھر استغفر اللہ ہوگا۔ اچھا، پھر استغفر اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ یعنی کہ زبر پڑھیں گے، کسرہ نہیں پڑھیں گے، فتحہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ ذہن میں استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ سبق سنائیں گی؟ جی میں سبق سنانا چاہتی ہوں۔ جی سنائیے، سورہ نصر سنائیے، جو بھی صورتیں آپ سنانا چاہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس،
جو بھی میں سنانا سورۃ چاہیں. الحب سنا سکتی ہوں؟ جی سورۃ الحب. جی سورۃ اللہب سنا سکتی ہیں، پچھلا ہمارا سبق گزر چکا ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسز اختر، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی غلطیاں ساتھ ساتھ میں درست کروں یا آخر میں بتلاؤں آپ کی غلطیاں؟ جی پلیز ساتھ ساتھ میں کہتے. اچھا تو اعوذ باللہ دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں جو باللہ ہی نہیں کریں، کھینچیں گے نہیں، بلکہ باللہ من الشیطان، باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیں اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ، بسم اللہ. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، بہت خوب. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دوبارہ پڑھیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ابھی میرے ساتھ پڑھیے. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. یہاں اذا میں تو اس کو، کیونکہ ذال کے بعد الف ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار. اذا جا نہیں کریں گے بلکہ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ. آ کو کھینچنا نہیں ہے. نصر اللہ. نصر اللہ. والفتح. والفتح. یہاں اس کو لام کو موٹا نہیں کریں گے بلکہ یہاں بالکل لائٹ کر کے، کیونکہ اللہ کا نام نہیں ہے. والفتح. والفتح. ماشاء اللہ. سیکنڈ آیت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. یہاں یہاں را ہے نا، را کو فل ماؤتھ پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. یہاں پڑھیں گے ورأيت الناس. پڑھیے. ورأيت الناس. ماشاء اللہ، بہت خوب. يدخلون. يدخلون. یہاں خا ہے، خا گلے کے اوپر والے حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ ٹاپ آف تھروٹ یعنی ادنی حلق گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. تو پڑھیں گے يدخلون. يدخلون. درمیانے گلے سے نہیں، اوپر والے. خا، خا پڑھیے. خا. خلون. پڑھیے. خا. خا. ہاں. يدخلون. يدخلون. فی دین اللہ. فی دین اللہ. یہاں اللہ کے نام کو باریک کریں، موٹا نہیں کریں. فی دین اللہ. فی دین اللہ. ماشاء اللہ. افواجا. افواجا. فا کا مخرج یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے. افواجا. افواجا. ماشاء اللہ، بہت خوب. تو اس طریقے سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن کریم بہت ہی آسان ہو جائے اور ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا آپ الحمدللہ. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھنا، دعا کرنا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی غلطیوں کو درست کرواتی رہیں گی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، ہم اپنے تیسرے حصے کی جانب بڑھ رہے تھے اور تیسرے حصے میں ہم علم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں. تو آج ہم بتا رہے تھے آپ کو الف کے بارے میں کچھ ضروری معلومات. آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے کہ میم ہے، میم پر زبر ہے، پھر اس کے بعد الف کو ریڈ مارک کیا ہوا ہے، یعنی الف بتایا ہوا ہے آپ کو. تینوں مثالوں میں الف کو ریڈ کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہے اس پر حرکت دکھائی ہوئی ہے. تو پہلے میم ہے، میم پر زبر ہے، اور پھر لام ہے، لام پر بھی زبر ہے، اس کے بعد الف ہے ساکن ہے، اور پھر با ہے، با بھی متحرک ہے یعنی اس پر زبر ہے، اور اس کے بعد الف بھی ساکن ہے. تو ناظرین الحمدللہ یہ آپ نے دیکھا کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے ما اور لا. ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، کون اور کہاں سے؟ جی چشم سے میں بول رہی ہوں. جی بہن چشم سے. ماشاءاللہ آپ ہماری پرمنٹ کالر ہیں اور باقاعدہ ماشاءاللہ اپنی غلطیوں کو درست کرتی ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. تو سنائیے، سبق سنائیے. کون سی سورت سنائیں گی؟ سورہ نصر. جی سورہ نصر سنائیے. بہت اچھا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ جو آپ نے شروع میں اسٹارٹ لیا نا، ایذا نہیں کریں گے بلکہ اس کو اذا. اچھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زبر زیر پیش اس کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیا، یہ اس اصول کو ذہن میں رکھیے. جی اذا جاء نصر اللہ والفتح. آخری ہا کو تھوڑا سا واضح کیجیے. جی آخری حرف ہا ہے نا، اس کو واضح کیجیے. والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. یہاں جو ہے پوری آیت پڑھیں میرے ساتھ مل کر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ماشاء اللہ الحمدللہ بہتری آ رہی ہے کافی. جی فسبح بحمد ربک واستغفر. میرے ساتھ پڑھیے. فسبح بحمد ربک واستغفر. جی انہ کان توابا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. اور امید ہے کہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی کل ہم دوبارہ جو ہے یہ سورۃ النصر کی آیت نمبر 3 کی مشق بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کی متعلق بھی بتلائیں گے. تو آیت نمبر 1 اور جی آیت نمبر 1 اور 2 کی جو ہم نے وضاحت کی، امید ہے کہ اسی انداز سے پریکٹس جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی زندگی کرے. آمین آمین. بس اسی طریقے سے دعائیں کرتے رہیں ہماری انتظامیہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. بہت شکریہ. ناظرین و سامعین انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ العزیز علم تجوید سے متعلق جو ہم نے آج رول بتانے تھے وقت کی قلت کی بنا پر ہم آج نہیں بتا سکے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کو الف کے متعلق اور اس کے باقاعدہ جتنے رولز ہیں الف کے متعلق وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام یعنی کل زندگی بخیر و عافیت رہی تو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سورہ نصر کا اختتام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تجوید کے رول الف کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.